یہ 3 سال پرانی بات ہے۔ میں بیکن ہاؤس اسکول میں جاب کرتا تھا۔ میرے کولیگز سمد، عرشیہ، زارا، ذیشان اور علی نے پروگرام بنایا کہ مری کے ٹور پر چلیں۔ میں تو پہلے ہی گھومنے پھرنے کا شوقین ہوں، جٹ سے میں نے ہاں کر دی اور اگلے ہی ہفتے ہم 4 دوست اور 3 لڑکیاں سفر پر روانہ ہو گئے۔ کراچی سے راولپنڈی کا سفر ہم نے ٹرین سے طے کیا۔ ہم راولپنڈی پہنچ گئے، وہاں ہم نے ایک ہوٹل میں کھانا کھایا۔ کھانا کھا کر چائے پی کر ہم تازہ دم ہو گئے۔ اچانک عرشیہ نے کہا کیوں نہ ہم آج رات یہیں رک جائیں اور شکر پڑیاں کی سیر کرتے ہوئے فیصل مسجد دیکھ کر اس کے بعد مری کو چلیں۔ اس کی رائے پر سب نے اتفاق کیا۔ مری میں میرے ماموں کا ہوٹل ہے۔ میں نے فون کر کے انہیں بتا دیا کہ ہم کل مری پہنچیں گے اور ہمیں 2 کمرے چاہیے۔ ماموں نے کہا بیٹا بے فکر ہو جاؤ۔ پھر ہم شکر پڑیاں اور فیصل مسجد دیکھ کر صبح صبح مری پہنچ گئے۔ میں نے تو پہلے بھی کئی مرتبہ مری کا سفر کیا ہے۔ جب وین ایک ہوٹل پر کچھ دیر کے لیے رکی تو ہم لوگ بھی نیچے اتر آئے۔ چائے وغیرہ پی کر ہم وین میں آ بیٹھے۔ صبح 10 بجے ہم لوگ ماموں کے ہوٹل جا پہنچے۔ ماموں نے خود ساتھ جا کر ہمیں 2 کمرے کھلوا دیے۔ دونوں کمرے برابر برابر تھے۔ ایک میں 3 لڑکیاں اور دوسرے میں ہم 4 دوستوں نے اپنا سامان رکھا۔ اتنی دیر میں ماموں جان نے ناشتہ بھجوا دیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد ہم لوگ باری باری تیار ہو گئے۔ ماموں جان نے گاڑی کا بندوبست کر دیا تھا۔ ہم سب سارا دن خوب گھومے۔ شام کو میں نے کہا چلو اب واپس چلتے ہیں، مگر علی اور مدثر کا دل نہیں کر رہا تھا کہ ابھی وہ واپس جائیں، مگر لڑکیاں بھی تھک گئی تھی اور ہم کہنے لگے چلو واپس چلتے ہیں، اگلے دن بوربند کی سیر کو بھی جانا ہے۔ پھر یہ لوگ مان گئے اور ہم واپس ہوٹل آ گئے۔ چائے کے دوران ہم گپ شپ کرتے رہے۔ عریشہ بولی اب ہم اپنے روم میں ریسٹ کرنے جا رہے ہیں، ڈنر پر ملاقات ہوگی۔ ان کے جانے کے بعد ہم بھی اپنے اپنے بیڈ پر لیٹ گئے۔ ویٹر کے دستک دینے پر ہماری آنکھ کھلی۔ اس نے کہا آپ لوگ ڈنر کے لیے آ جائیں۔ ٹائم دیکھا تو 9 بج رہے تھے۔ ہم لوگ اٹھ کر جلدی جلدی تیار ہوئے۔ اتنے میں 3 لڑکیاں بھی آ گئے۔ ہم نے بڑے اچھے ماحول میں کھانا کھایا۔ کھانا کھا کر ہم کچھ دیر ٹہلتے رہے۔ اس کے بعد سب ایک دوسرے کو خدا حافظ کہہ کر سونے کے لیے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ ہم بہت زیادہ تھک چکے تھے، لہٰذا ہم لیٹتے ہی گہری نیند سو گئے۔ ہم گہری نیند میں تھے کہ تیز ہوا سے ہماری آنکھ کھل گئی۔ دیکھا تو ایسا لگا جیسے باہر تیز بارش ہو رہی ہے اور ہوا تیز ہے۔ میں نے اٹھ کر کھڑکیاں بند کی اور اپنے بیڈ پر سو گیا۔ 1 گھنٹے بعد محسوس ہوا جیسے کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں اور تیز ہوا کمرے میں آ رہی تھی، مگر میں نے دیکھا کھڑکیاں تو بند ہیں اور کھڑکیوں کے بجنے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ سب شور نظر انداز کرتے ہوئے میں سو گیا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے پردے ہٹا کر کھڑکیاں کھولی ہی تھی کہ اشر، علی اور ذیشان بھی اٹھ گئے۔ باہر کا نظارہ قابل دید تھا، مگر بارش کا تو کوئی نام و نشان نہیں تھا، جبکہ تیز ہوا چل رہی تھی۔ ہم سب نے تیار ہو کر ناشتہ کیا اور فارغ ہو کر بوربند کی سیر کے لیے نکل گئے۔ ہم سب نے خوب انجوائے کیا، قدرت کے حسین نظارے، پہاڑوں سے بہتے چشمے گرز، ہم خوب لطف اندوز ہوئے۔ شام ہو گئی تھی، گہرے بادل چھانے سے اندھیرا زیادہ ہو گیا۔ تب ہم نے واپسی کا ارادہ کیا۔ غرض ہم 8 بجے تک ہوٹل واپس آ گئے۔ ماموں نے چائے کا کہا تو ہم نے ٹیرس میں ہی منگوا لی۔ بہت مزہ آ رہا تھا کیونکہ بارش شروع ہو چکی تھی اور سردی بھی بڑھ گئی تھی۔ چائے پینے کے بعد ہم سب اپنے روم میں آ گئے۔ باتیں ہوتے ہوتے زارا ایک دم سے بولی یہاں مری میں سنا ہے کہ آسیب ہوتے ہیں، ہم تو 2 دن سے آئے ہوئے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس پر میں نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا تم جیسی حسین چڑیلوں کو دیکھ کر آسیب بھاگ گئے۔ سب نے اس بات پر ایک ساتھ کہا لگایا۔ ہم اسی طرح باتیں کر رہے تھے کہ ویٹر نے آ کر کہا کھانا کھا لیجئے، کھانا لگ چکا ہے۔ ہم سب کو بھی بھوک بہت زوروں کی لگی تھی، سو سب اٹھ کر چل دیے۔ کھانے سے فارغ ہو کر ہم سب لڑکیوں کے کمرے میں آ گئے۔ مدثر نے کہا چلو بیت بازی کرتے ہیں۔ سب راضی ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا کہ رات کا 1 بج گیا۔ اس کے بعد ہم اپنے روم میں سونے کے لیے چلے گئے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ کھڑکیاں کھڑکھڑانے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ برابر میں علی گہری نیند سو رہا تھا۔ میں نے اٹھ کر کھڑکیاں بند کی اور منہ پر چادر لے کر سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایسا لگا کسی نے میری چادر کھینچی ہے۔ میں گہری نیند میں تھا، کروٹ لے کر سو گیا۔ اس کے بعد لڑکیوں کے زور زور سے ہنسنے کی آواز پر میری آنکھ کھل گئی کہ یہاں بند کمرے میں لڑکیاں کہاں سے آ گئی۔ سامنے نظر پڑی تو ایسا لگا 2 لڑکیاں کھڑی ہنس رہی ہیں، مگر یہ تو کوئی اور ہی تھا۔
अली भी उठ चुका था, इसने भी हंसने की आवाजें सुनी। मैंने और अली ने एक साथ मुदस्सिर और अशर के बेड पर छलांग लगा दी। हमारा बेड इनसे जरा फासले पर था। वो दोनों हड़बड़ाकर उठ गए। जैसे ही इनकी नजर सामने उठी तो वो भी लड़कियों को देखकर हैरान हो गए कि बंद दरवाजे में लड़कियां कहाँ से आ गईं। देखते ही देखते दो लड़कियों के बराबर में एक आदमी आकर खड़ा हो गया। वो बहुत लंबा और काला से आता, उसके जिस्म पर बहुत ज्यादा बाल थे। मैंने और अली ने आयतल कुर्सी का विद शुरू कर दिया। अचानक वो तीनों कमरे से गायब हो गए और हम चारों ने लड़कियों के कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। हमारे बुरी तरह दरवाजा पीटने पर तीनों लड़कियां घबराकर उठ गईं। जब उन्हें सारा किस्सा सुनाया तो अरीशा और ज़ारा तो सुनकर रोने लगी और बोली, अब हमें यहाँ नहीं रहना, चलो कराची वापस चलते हैं। सुबह तक हम लोग जागते रहे। सुबह जब नाश्ते पर मामू से मुलाकात हुई तो हमने रात वाली बात और इससे पहली रात का किस्सा मामू को सुनाया और कहा कि मामू आपने हमें असेबज़दा कमरा दे दिया। मामू बोले, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो हमारे साथ कमरे में आए। कमरा इसी तरह था। हमने जल्दी जल्दी अपना सामान समेटा। अली लड़कियों के साथ इनके कमरे में था। हम सब खिड़की दरवाजे बंद किए और सामान लेकर बाहर आ गए। इतने में अली भी ज़ारा, अनम और अरीशा का सामान लेकर आ गया। जरा आगे गए तो अली बोला, मेरा बैग कहाँ है? हमने कहा वहां तो नहीं था। अली बोला, बेड के नीचे रखा हुआ था। मैंने कहा ठीक है, तुम लोग यहीं ठहरो, मैं लेकर आता हूँ। ये कहकर मैं कमरे में गया तो हैरान रह गया। पर्दे हटे हुए थे और सारी खिड़कियां खुली थी, जबकि मैं पर्दे डाल के खिड़कियां बंद करके आया था। मैंने जल्दी से बेड के नीचे से बैग निकाला, मगर ये क्या, बैग को कोई अपनी तरफ खींच रहा था जबकि मैं अपनी तरफ बैग खींच रहा था। अचानक मेरे जहन में आया और मैंने आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। बस किसी ने झटके से बैग छोड़ दिया। मैं बैग लेकर दरवाजे तक पहुंचा था कि मुझे लड़कियों और इस काले मर्द के हंसने की आवाजें सुनाई दी। मैंने पलटकर नहीं देखा, मेरे उसान खता हुए थे। मेरे साथियों ने जो मुझे देखा तो घबरा गए। सब यकजुबान होकर बोले, क्या हुआ कुमैल अब्बास, तुम तो बहुत बहादुर हो। मेरे पसीने बह रहे थे, चेहरे पर हवाइयां उड़ी थी। हमने मामू को खुदा हाफिज भी ना कहा। पिंडी आकर मामू को फोन करके बता दिया। कराची आने तक मुझे सख्त बुखार था। घर पहुंचकर अली वगैरह ने मेरी अम्मी को सब बातें बता दी। अम्मी उसी वक्त मुझे लेकर मौलवी साहब के पास गई। उन्होंने दम किया, पानी पड़कर दिया। तब कहीं जाकर 3 दिन बाद मेरा बुखार उतरा और मैं नॉर्मल हुआ। आज भी जब हमें होटल की वो रात याद आती है तो हम खौफ से कांप उठते हैं।